بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، کراچی میں اسٹریٹ کرائم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آئے روز لوگ اس کا نشانہ بن رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں ایک بہت ہی قیمتی صحافی عزیز دوست طارق متین کے چھوٹے بھائی اطہر متین کو بھی ڈاکوؤں نے چھین لیا۔ اطہر متین کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک نہتے لوگوں کو ڈاکوؤں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور انہی کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ آج پورے پاکستان میں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ اطہر متین کو انصاف ملنا چاہیے۔ خود ان کے بھائی طارق متین پیش ہیں، سب سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، آواز بھی بن رہے ہیں۔ صرف کراچی ہی نہیں، آج لاہور کے اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو لاہور کے اندر بھی اسٹریٹ کرائم بہت تیزی سے بڑھا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 51 وارداتیں رپورٹ کی گئی ہیں۔ یہ کوئی کم واقعات نہیں ہیں۔ اس پر توجہ دینا کس کی ذمہ داری ہے، کون ذمہ دار ہے، آج اس پر کریں گے بات۔ ساتھ ہی ایک اور اہم معاملہ ہے وہ فیک نیوز کے حوالے سے قانون سازی کا۔ قانون کیا، ایک آرڈیننس آیا جس کے جواب میں تمام صحافتی تنظیمیں، مالکان کی تنظیمیں، ڈائریکٹر نیوز جو ایسوسی ایشن ہیں، انہوں نے بھی اس کا جو ہے پوری طرح وائک آؤٹ کیا، اس کی مذمت کی۔ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے، اس کا تدارک ہونا چاہیے، اس بات پر سب متفق ہیں، لیکن اگر اس کی آڑ میں آزادی صحافت کو نشانہ بنایا جائے گا تو اس کے خلاف پھر سب آواز بلند کریں گے۔ آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پریس ریلیز بھی سامنے آئی۔ یہ آرڈیننس ہے کیا اور حکومت کو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس پر کریں گے بات، اور پھر ذکر کریں گے بھارت کا کہ جہاں 38 مسلمانوں کو سزائے موت کے خلاف بی جے پی کیوں جشن منا رہی ہے، اور آخر مسلمان اس وقت کیا لاہے عمل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب اسٹریٹ کرائم، کیا اس کو مہنگائی سے جوڑیں، کیا اس کو حالات سے جوڑیں؟ ایک دم سے کراچی کے اندر تو ایک دم اس کا گراف بڑا ہے، لاہور بھی پیچھے نہیں ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر اسٹریٹ کرائم کا سراسر تعلق ہوتا ہے آپ کی ان ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور ان ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن پیدا ہوتی ہے اس وقت جب آپ اس کو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کی بنیاد پر چلاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سراسر ذمہ داری جو ہے وہ ہے پولیس کے اوپر، نمبر 1۔ ہماری پولیس جو ہے وہ کسی اور کام پہ لگی ہوئی ہے، اور بہت عرصے سے لگی ہوئی، آج سے نہیں لگی ہوئی۔ پاکستان کی پولیس کی بارے میں عمران خان صاحب بڑے دعوے کیے تھے کہ یہ ہے گن مین ختم کریں گے، فلانا ختم کریں گے، یہ ختم کریں گے۔ پاکستان کے اندر صرف GOR1 لاہور سے گن مین ختم کریں نا تو اس کم از کم 8-10 کلومیٹر ریڈیس کے اوپر سپاہی لگ جاتے ہیں اور جرم ختم ہو جاتا ہے صرف وہاں۔ میں نے اتنے نازک مزاج ہو گئے ہوئے ہیں ہم لوگ، بلکہ ایگو کا مسئلہ بن گیا ہے کہ آپ نے GOR1 دیکھا ہے؟ جی، اس کی دیوار کے اوپر مطلب کوئی شریف آدمی ٹاپ نہیں سکتا، شریف کا بہت بڑا جو ہے ہائی جمپ کرنے والا بھی نہیں ٹاپ سکتا۔ اس کے اوپر باقاعدہ وہ بنے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ویجیلنس کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کسی گھر کے باہر کوئی کسی گن مین کی ضرورت ہے؟ آپ کو چیف سیکرٹری کے گھر کے باہر بھی 4 گن مین نظر آئیں گے، اور ساتھ ایک بنا ہوا ہوگا۔ آپ کو چیف جسٹس کے گھر کے باہر بھی نظر آئیں گے، آپ کو اپنا اس کے گھر کے باہر IG کے باہر بھی نظر آئیں گے، آپ کو ہر جج کے گھر کے باہر نظر آئیں گے، آپ کو کمشنر کے گھر کے باہر نظر آئیں گے، آپ کو ڈپٹی کمشنر کے گھر کے باہر نظر آئیں گے، آپ کو وزیر اعلیٰ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے صرف دکھانے کے لیے کہ میرے گھر کے باہر جو ہیں وہ گن مین ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ سارے گھر، لیکن ہوگا کیا؟ کوئی ایک سو موٹو ہوگا، کیا کرتے ہو تم پولیس والے، کیا کرتے ہو تم پولیس والے؟ صورتحال یہ ہے عثمان صاحب کہ ایک بندے نے اپنے ساتھ گھمانا جو ہے پولیس والا، وہ ایک تصور بنا لے۔ کبھی ہوم سیکرٹری کی زندگی میں ہم نے سوچا تھا اس کے ساتھ ایک پورا اسکواڈ چلے گا۔ جج کے بارے میں واردات کا چیپٹر پولیس کہتا ہے کہ جب عدالت بند ہو جائے تو چھٹیاں ہو جائیں تو پولیس وڈرا کر لو۔ آپ ہر جج کے ساتھ آپ کو دیکھیں گے چلتا ہوا، چیف سیکرٹری کے ساتھ آپ دیکھیں گے چلتا ہوا۔ یہی چیف سیکرٹری جس دن پوسٹ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ گارڈ واپس آ جاتے ہیں، جمعہ بازار میں آلو خرید رہا ہوتا ہے، اس وقت اسے کوئی قتل نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ پرسنل ایگو کے حساب سے ہوتا یہ ہے عثمان صاحب، دنیا پوری میں لا اینڈ آرڈر کا پرنسپل یہ ہے کہ شہر سیف ہوتا ہے، اس کے اندر ہر بندہ سیف ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ شہر کی سیفٹی انشور کی جاتی ہے تاکہ وزیر اعلیٰ گزرے یا گورنر گزرے اس کو خوف نہ ہو۔ آپ نے وہ کیا کیا ہے؟ آپ کوئی دنیا میں مجھے بتا سکتا ہے کہ تھانے کے باہر جو ہے دیوار کھڑی کی ہو؟ جس نے تحفظ دینا ہے وہ خود تحفظ کی صورتحال میں آ جا رہا ہوں، CCPO کے گھر کے باہر دیوار کھڑی ہو۔ مطلب آپ نے شہر کو، آپ اس شہر کو دیوار بنا کے خوبصورت بنائیں، آرام سے گھومیں۔
اچھا ایک تو یہ اس کا تعلق نااہلی سے بھی ہے, دوسرا تعلق معاشی صورتحال سے نہیں, بے روزگاری ہے, وہ تو ایک دیکھیں 3 چیزوں سے تعلق ہوتا ہے کرائم کا نمبر 1 تعلق ہوتا ہے آپ کی غربت کے ساتھ. کردار بات ہے آپ کو لیکن کرائم کا تعلق غربت سے کم ہے. غربت کا کرائم ہوتا ہے چوری یا کوئی بے ایمانی یا قسم کی. اس کا تعلق 2 اور چیزوں سے ہوتا ہے, ایک آپ کا گینگسٹر اور دوسرا آپ کا نارکوٹکس. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں, کیونکہ جو بیچارہ عام غریب آدمی ہے نا وہ زیادہ یہی کرے گا کسی کی پک پاکٹ کر لی یا کچھ, لیکن جو کرائم ہے نا پستول کے ساتھ کرنا, ایون یہاں تک کہ جیب تراشی بھی باقاعدہ فن ہے, وہ 2 انگلیوں کے ساتھ کیسے پرس ایسے نکالنا ہے, وہ باقاعدہ ہم ان سے پکڑتے تھے, بتایا کرتے تھے. لیکن اصل مسئلہ آپ کا انفیکٹ میں پہلے بھی میرا ہے یہ کنسنسس اور مدت سے کم از کم پوری زندگی کی نوکری سے کہ پولیس جس جگہ جاتی ہے اپنا جرم ساتھ لے کے جاتی ہے. اچھا ایک بڑے ذمہ دار بندہ یہ لیکچر دے رہے تھے کہ جناب اگر آپ کو ڈاکو پڑ جائیں تو مزاحمت نہ کریں, دے دیں جو کچھ بھی چیزیں. یہ تو اصول ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ کی انسان جان باقی میں 2 دفعہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا ہے, اور 2 دفعہ آپ اسی لاہور شہر میں ہوا ہے, کراچی میں نہیں ہوا. حالانکہ کراچی میں بہت بار جاتا, اور دونوں دفعہ مزاحمت تو چلو میں نے نہیں کی, لیکن جس قسم کی زبان آپ کو سننی پڑتی ہے, ظاہر ہے, جس قسم کی گالیاں آپ کو سننی پڑتی ہیں, جس طرح کا رویہ آپ کو سننا پڑتا ہے, جس طرح وہ پستول کے ساتھ ٹھوکے آپ کو برداشت کرنے پڑتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں میں کئی سالوں تک اس دماغ میں آتا تھا تو ذہن گھوم جاتا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ. یعنی ایک آدمی کی عزت نفس ختم ہو کے رہ جاتی ہے اس کے بعد. اور جب آپ کی جیب میں پیسے کم ہوں اور وہ پیسے کم ہوں اور وہ کہے کہ جی گاڑی تو سرکاری تھی گاڑی. تو پاکستان کے اندر عثمان صاحب مسئلہ سارا یہ ہے کہ 12 13 کی نفری والے تھانے ہوتے تھے, لیکن سکون تھا, امن تھا, اس لیے کہ بنیادی طور پر پولیس جو تھی وہ اسی کام پہ لگی ہوتی تھی, وہ محسن بیگ کو پکڑنے نہیں جاتی تھی. اچھا ہاں جو حرکت انہوں نے کی ہے اس پہ اگلے دن بات کریں گے. آپ کس کو شو آف کرنے کے لیے آپ نے کی تھی؟ ایک آدمی کو آپ سمپل لیٹر لکھتے بلا لیتے کہ بھائی آ جاؤ, اس نے کہا چلے جانا تھا, ٹھیک. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے اب ان کاموں پہ لگا دیے. عمران خان صاحب کی کم از کم 50 چیزیں میں سنا سکتا ہوں ایسی کہ میں آیا تھا لاہور بند تھا, ایک پتہ نہیں کون گزر رہا تھا, یہ کیا لوگ ہیں یہ وہ. آج گزرتے نہیں, ہم لاہور بند دیکھتے ہیں, روز دیکھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا فرق پڑ جائے گا جس وقت آپ پرائم منسٹرشپ سے ہٹیں گے اور زمان پارک میں آ جائیں گے تو زیادہ 4 گارڈ آپ کے پاس ہو جائیں. کیا پرادہ پورے سے گھومتا ہوا نظر نہیں آتا؟ کیا یوسف رضا گیلانی اسی شہر میں نظر نہیں آتا؟ ذاتی گن مین گارڈ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. سویڈن کی ایک خاتون تھی جس وقت وہ ہمیں سویڈن, وہاں ایک خاتون اس کو قتل کر دیا ایک وزیر کو, ایک قرارداد پیش ہوئی. عثمان صاحب یہ ہوتا ہے قوموں کا مسئلہ, میں جہاں تعریف کرنی چاہیے کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں سیکورٹی دی جائے کیونکہ ہمارا جان خطرے میں. اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک نے کسی میں آپ کو دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا کہ آپ سیاست میں حصہ لیں. آپ نے یہ چوڑیاں خوشی سے پہنی, آپ اپنی سیکورٹی افورڈ کرو, اگر افورڈ نہیں کرتے ہو تو دفعہ ہو جو سیاست میں سمجھ لو. اس ملک کے کھاتے کے اوپر تم لوگ اپنی سیکورٹی لے کے آتے. تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم سیکورٹی کے تو تم سیاست میں آؤ؟ جاؤ, تم الیکشن میں کروڑ روپے خرچ کر سکتے ہو. اپنے گن مین کی مہینے کی جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ یا 5 لاکھ تنخواہ وہ نہیں دے سکتے. جو فیکٹری والے ہیں وہ پرائیویٹ گن رکھتے ہیں, گن مین رکھتے ہیں نا, سارے رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے تو ختم کر دیا نا, سارا تصور ہی ختم کر دیا. اور یہ سیف سٹی کا جو کانسیپٹ ہے جو کیمروں سے شروع ہوا ہے, اس نے پولیس والوں کو اور جو ہے وہ گیدڑ بنا دیا. ہمارے ایک ڈی سی ہوتے تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک ہمارے لیویز کے سپاہیوں کے پاس گاڑیاں نہیں تھی نا, یہ جاتے تھے پیدل جا کے چور پکڑ کے لے کے آتے تھے, پہاڑوں سے بھی اتر کے جاتے تھے. جب سے ان کو وین ملی ہے یہ اندر مرغوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں, ایک بندہ فائر کرتا ہے 2-3 مرغیاں مار کے چلا جاتا ہے. یہی ہوا ہے. جب تک پولیس کے پاس, دیکھیے انگریز کا دور کا لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں, اس سے پہلے ایوب خان کے دور کا لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں. جب اچھا, اور یہ سب اطہر متین صاحب کے بڑے بھائی ہیں, طارق متین سینئر صحافی ہیں, ہمارے کولیگ رہے ہیں, عرصہ ہم نے ایک ساتھ کام کیا ہے, انہوں نے جوائن کیا ہے کراچی سے. السلام علیکم طارق. وعلیکم السلام عثمان بھائی. طارق سب سے پہلے تو آپ سے بہت تعزیت اطہر متین کی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. عظیم صدمہ ہے, آپ کے خاندان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے,
اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو ان کے بچوں کا بھی اور ان کا بہتر مددگار ہو. اچھا بتائیے گا کہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اطہر متین صاحب کے حوالے سے اور جو بھی یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں, ہم نے سی ایم سندھ کو بھی دیکھا, وزراء کو بھی دیکھا, تو آپ کس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ جی یہ تو واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد سے اتنے گھنٹے گزر چکے, آپ کو کیا بتایا گیا, کیا یقین دہانی کرائی گئی کہ ان کے قاتلوں کو کب تک گرفتار کر لیا جائے گا؟ اچھا, مجھ سے یہ سوال پہلے بھی ہوا کہ کیا آپ مطمئن ہیں, اطمینان ہے یا عدم اطمینان ہے جو اب تک کی پیش رفت ہے. تو یہ جو اطمینان کی ٹرم ہے نا, یہ ریلیٹیو ہے. اطمینان تب ہوگا جب ہم نے جرنلسٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کراچی پریس کلب میں صحافیوں نے, دوستوں نے بیٹھ کر کہے, اور انہوں نے ہی ابھی سب سے پہلا حکومت سندھ کو جواب دے دیا مرتضی وہاب کی گفتگو کا بوائیکاٹ کر کے. ایک, اطہر متین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے, کیفر کردار تک پہنچایا جائے. دو, ایسے واقعات میں جب صحافی وہ محمد عثمان ہو, عاریہ مقبول جان ہو, طارق متین ہو, کیمرے کے پیچھے کھڑے میرے بھائیوں, تو جب وہ کسی واقعے کا شکار ہوتے تو اس کے لیے پروٹوکول طے ہو. سٹیک ہولڈرز, اس سٹیک ہولڈرز کے بریکٹ میں صحافیوں کی تنظیم کا نمائندہ, حکومتی نمائندہ, قانون نافذ کرنے والے اداروں کا نمائندہ, یہ طے کر لیں پہلے سے کہ کس طرح سے, کس انداز میں آگے بڑھنا ہے, کیا ہوگا. اور تین, صحافیوں کے لیے بھی جب گولی لگتی ہے جان سے جاتے, اور جب زخمی ہوتے ہیں, جب ان کے گھر کے چولہے کے لیے مشکل ہوتی ہے, تو پری ڈیسائیڈڈ ہو, جس طرح بہت سے لوگوں کے لیے پری ڈیسائیڈڈ ہے کہ کیا کمپنسیشن کیا جائے گا, کیا کیا جائے گا. یہ تین چارٹر آف ڈیمانڈ میں تین نکات طے ہوئے ہیں. ایک شہری کو بچاتے ہوئے آپ کی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ بھی شہادت ہے, اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اطہر متین شہید ہے, اس کو بھی ایوارڈ ملنا چاہیے, اس کو بھی تمغہ شجاعت ملنا چاہیے. اور اس نے روکا, ایک بے گناہ کی جان بچانے سے روکا اور اپنے سینے پہ گولی کھائی. یہ بھی ایک بہادری کی ایک داستان ہے, یہ بھی ہمارا ہیرو ہے. بتائیے گا کہ آپ نے, ظاہر بات ہے, اس شہر میں ایک عمر گزاری ہے, عرصہ گزارا ہے, اور آپ کا اتنا وسیع تجربہ صحافت کے حساب سے ہے, یہ اچانک رائز کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کراچی کے اندر؟ کیا وہاں پر پولیس جو ہے وہ اس طرح کی آ گئی ہے کہ جو کراچی سے بالکل ناآشنا قسم کی ہے, جو اکثر لوگ کہتے ہیں, یا پھر حالات کو خاص جان بوجھ کے خراب کیا جا رہا ہے؟ اچھا, جو وجوہات ہیں ان پہ سیریس, بہت سیریس اگر جواب ہے تو ایک, کراچی کے مسائل میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پولیس میں, یہاں کی ایڈمنسٹریشن میں نان لوکلز بہت ہیں. لوکلز کا حصہ ہونا چاہیے جو یہاں کے مسائل سے واقف ہوں, یہاں کی نیٹو چیزوں سے واقف ہوں, نیٹو لینگویج سے, اس ایشوز سے واقف ہوں. تو ایک یہ ایشو ہے. دوسرا, گزشتہ کچھ عرصے میں ایک میں فگر دیکھ رہا تھا, اگر وہ مجھے صحیح یاد ہے, 8,000 پلس لوگ چھوٹے ہیں. وہ کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے, کمزور چالان کی وجہ سے, جوڈیشل سسٹم کی خامیوں کی وجہ سے چھوٹے ہیں, لیکن چھوٹے ہیں 8,000 لوگ. وہ 8,000 لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ اسی شہر کی سڑکوں پر درندے بن کر آئیں گے نا. تو وہ آئے ہیں, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا, جتنی مجرم پولیس ہے, ذمہ دار ہے, شریک جرم ہے, رینجرز ہے, حکومت ہے, جوڈیشل سسٹم کی خامیاں, جوڈیشل سسٹم بھی اتنا ہی بڑا شریک جرم ہے. وہاں سے یہ لوگ بچتے ہیں, نکلتے ہیں. ریزنز ہمارے پاس سامنے ملٹیپل آتی ہیں, لیکن بچتے ہیں, نکلتے ہیں. تو یہ رائز کی یہ وجوہات ہیں. میں ایک صبح خود بھی بات کر رہا تھا, 11,000 45 دنوں میں 11,000 پلس وارداتیں ہیں. 45 سے تقسیم کریں, دن کی 250 وارداتیں ہیں. دن کی 250 وارداتیں. سی پی ایل سی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور کراچی کی جو تھانوں کی ڈیویژن ہے چیک کریں, 26 23 18 18 9 یہ ڈسٹرکٹ وائز ڈیویژن ہے. اس کو تھانوں کی تعداد پہ دن کی 250 وارداتوں کو ڈیوائیڈ کریں تو ایک تھانے کی حدود میں رپورٹڈ 2.5 واردات ہو رہی ہے. ہمیں کیا رزلٹ مل رہا ہے فی تھانہ 2.5 واردات پہ؟ کچھ بھی نہیں. میں مرتا ہوں, لوگ مر رہے ہیں, اور ہم مجرم کی طرح زندگی جی رہے ہیں نا. ہم اپنا فون, اپنے پیسے, اپنا والیٹ, اپنی گھڑی, اپنی بلونگنگز چھپاتے ہیں اس شہر کی گلیوں میں. مجرم آزاد ہیں, ہم لوگ چور کی طرح جیتے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں چھپاتے ہیں. یہ کیسی زندگی ہے کہ ایک شہری چور کی طرح جیتا ہے؟ چور درندگی کے ساتھ, دھڑلے کے ساتھ جیتا ہے. تو یہ برابر ہونا چاہیے. یہ برابری حاکم کے لیے, امیر عساکر آرمی چیف کے لیے, چیف جسٹس کے لیے, یہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے, یہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کے لیے برابر ہونی چاہیے. جتنی جان اس کی محترم ہے, اتنی جان ایک عام شہری کی محترم ہے, اتنی جان
عثمان بھائی کی, اوریہ صاحب کی, طارق متین کی, اطہر متین کی, کیمرے کے پیچھے میرے موجود اس دوست کی, یا کسی کی بھی, ایکس وائی زیڈ, سب کی محترم ہے, تو وہ اتنی ہی برابر ہونی چاہیے نا. اچھا, وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں, آپ سے ان کی بات بھی ہوئی ہے, عارف علوی صاحب بھی جنازے میں شریک تھے, آپ سے ان کی بھی بات ہوئی ہے, تو ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ کوئی الٹیمیٹم دیا انہوں نے؟ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ بہت پیش رفت ہو گئی ہے اور ابھی میں بتا نہیں سکتا, آپ کا کچھ بتایا انہوں نے کہ یار ہم قریب پہنچ گئے ہیں, پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو؟ جی, میں نے آپ سے ابتدا میں وہی عرض کیا, کچھ چیزیں بتائی گئی حکام کی جانب سے. اب وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں اب دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ اطہر کی, انصاف کی اور اس کیس کی امانت ہے. ان میں کچھ سینسٹیو چیزیں جنہیں شیئر نہیں کیا جا سکتا, تو پیش رفت ہونے کا مطلب تو ان کے کیفر کردار تک پہنچنا ہے. اور جو صدر مملکت کی, وزیر اعلیٰ کی, وزیر اعلیٰ صاحب کا ہمیں یہ پتا چلا کہ یہاں آئیں گے, ان کی بات ہو. علی زیدی صاحب یہاں آئے تھے, دیگر لوگ آئے تھے. علی زیدی صاحب نے اطہر کی جو بیوہ ہیں ان کے لیے وعدہ کیا کہ وہ اپنے محکمے میں, میرے بڑے بھائی افتخار متین سے بات کرتے ہوئے, ان کے لیے نوکری کا وعدہ کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ وعدے وفا ہوں, اور یہ جو یقین دہانیاں ہیں ان کو میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا دیکھوں کسی سالڈ, کسی کانکریٹ چیز میں, ورنہ لفظ اپنی حرمت کھو دیتے ہیں. صحیح بات. جی, بہت 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 شکریہ شکریہ طارق, اللہ تعالیٰ اس دکھ کا جو ہے نا وہ آپ کو, غمزدہ صورتحال تھی ان کی, ظاہر بات ہے وہ بہت ان کا لاڈلا بھائی. طارق سب سے چھوٹا تھا ہمارے سامنے, تو طارق خود بہت سینسٹیو آدمی, بہت سینسٹیو آدمی. اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ بات وہ, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا, دنیا میں ہر جگہ پولیس لوکل ہوتی ہے. پاکستان کا پولیس جو ہے نا یہ نخرہ ہے. نہیں, جو بات طارق نے کہی ہے نا کہ 8,000 لوگ چھوٹے ہیں جیلوں سے انہی مقدمات میں, انہوں نے کہاں جانا ہے؟ انہوں نے سرکاری نوکری تھوڑی کرنی ہے. کیسے چھوٹتے ہیں؟ یہ اس لیے چھوٹتے ہیں کہ ایک تو آپ کی پروسیکیوشن غلط ہوتی ہے, اس کے بعد اگر آپ جوڈیشری کی آپ بات کریں, ایک وکیل غلط کیس آ جائے نا تو منہ پہ مارتے ہیں SHO کے, جاؤ جا کے بدل کے لاؤ FIR. ایک جج کے اوپر صورتحال ہو نا تو اوپر سے نیچے تک کانپ اٹھتے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا. ٹھیک, بالکل صحیح. لیکن آپ نے ان کی FIR منہ پہ ماری کبھی؟ اصل بات ہے یہ کنائیونس ہے. وکیل ہیں ہمارے ہاں, وکلاء وہ پیٹرنائز کرتے ہیں, یعنی 8-10 کرمنلز نے ایک وکیل رکھا ہوتا, سب کو پتا ہوتا ہے یہ کس کا وکیل ہے. آپ کی کوئی مورل رسپانسبلٹی ہے کہ کون سا کیس آپ نے لینا ہے, کون سا نہیں لینا؟ صحیح بات, صحیح بات. میں اور آپ اگر خبر کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ہونا چاہیے, وکیل کو بھی ایک ضابطہ اخلاق دو کہ اس نے چور کا, ڈاکو کا, سب کا. آپ وکیل کے خلاف کیس ہو تو وکیل نہیں جائے گا, جج کے خلاف کیس ہو وکیل نہیں جائے گا, لیکن چور کا, ڈاکو کا, قاتل کا, ہر ایک کا وکیل, وہ جی اس کا رائٹ ہے. وہ بھائی تو باقیوں کا رائٹ نہیں تھا. چلیں, بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے نئے صدارتی آرڈیننس کا کہ اس میں ہے کیا اور اس پر کیوں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیا تنازع ہے صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے, ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے جس کو پیکا اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے, اور خاص طور پہ اس کو آزادی اظہار رائے سے جوڑا جا رہا ہے. فیک نیوز جس کے سب مخالف ہیں, فیک نیوز کے خاتمے پہ سب زور دیتے ہیں, صحافتی تنظیمیں ہوں یا باقی ایسوسیشنز. لیکن فیک نیوز کے چکر میں یہ جو نیا آرڈیننس پہ اس پر آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں, معاملہ ہے کیا, اس پر کریں گے بات. اور یہ سب فیک نیوز پر تو کسی کا کوئی اعتراض یہ نہیں ہے کہ جناب یہ ہونی چاہیے, سب اس پر ہیں کہ یہ ختم ہونی چاہیے اور قرار باقی سزا ہونی چاہیے. لیکن باقی جو اس آرڈیننس کے جو معاملات ہیں کہ پہلے سزا 2 سال سے 5 سال, فیک نیوز کا تعین ایک تو پہلی بات ہے کون کرے گا. اس میں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ 2 سال سے 5, آپ کو 10 سال کر دیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اگر واقعی کسی بندے نے کسی کا ساتھ زیادتی کی ہے, خاص طور پہ اس کی فیملی کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, یا غلط خبر سے نقصان پہنچا, تو اس سے بنیادی مسئلہ کیا ہے اس قانون کے اندر جو کہ نہیں ڈسکس ہو رہا. بنیادی مسئلہ ہے, انہوں نے سیکشن 20 that criminalize the defamation has already, اس میں یہ کیا ہے کہ اس میں انہوں نے that it highlighting that it gave right to anyone. مطلب میں اور یہ مقبول جان کے خلاف خبر چلتی ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں 2-3 بندوں کو کہتا ہوں بھائی میرے خلاف,
وہ جی ساڑھے مرشد نے وہ خلاف غصہ. دنیا پوری میں قانون جو ہوتا ہے ایگریوڈ خود سامنے آتا خود سامنے آئے. یہ ہے اصل کیچ. ہم گسکشن ہم کر رہے ہیں 2 سال تک 5 سال تک 15 سال کرو. کوئی بھی چلا گیا کہ کوئی بھی چلا گیا کہ جی آپ پروگرام مجھے برا لگ رہا ہے جی یہ بندے نے یہ کیا ہے جی. آرمی چیف کے بارے میں آپ نے یہ کہا ہو میرے بات مجروح ہے. چیف جسٹس کے بارے میں آپ نے کہا جی میری ذاتی طور پہ مجھے تکلیف پہنچی, میرے دل کو یہ فیک. ایک تو یہ ہے کہ فیک نیوز کے بارے میں بالکل ڈفرینٹ چیز ہونی چاہیے, اور وہ تو ظاہر بات ہے. دیکھیں ہوا کیا ہے, میں ہمارے جرنلسٹوں سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی, ایک بیوروکریسی میں بھی ہم یہی کہتے تھے, میں لیگل فٹرنٹی میری ہے اس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جب آپ اپنا محاسبہ نہیں کرو گے تو دوسرے آپ پہ چڑھیں گے. ظاہر ہے. بیوروکریسی نے جس دن سے اپنے افسانوں کو بھیجنا شروع کیا کہ جاؤ عدالت سے جا کے لے آؤ تو تمہارا کام کر دوں گا, مجھ پہ تو پریشر ہے سیاسی, اس دن سے عدالت ایسی گھسی ہے ایڈمنسٹریشن میں تو آپ نکال نہیں سکتے آپ اس کو. سارے کام اس نے, اور تم یہ کرتے ہو تم وہ کرتے ہو. نئی جورسڈکشن تب بھی گھسی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے عدالت کو ایک فری ہینڈ ملا ہوا ہے, اس کے سو موٹو جورسڈکشن میں گھس گئی, پروموشنوں میں گھس گئی, ہر چیز میں گھس گئی. ایسے آپ نے کسی بندے کو نکالا, وہ نالائق تھا, وہ چور تھا, بال کر کے ہو کے آگا, ناشتہ ہو آ گیا, کیونکہ عدالت کا کوئی قصور نہیں, میں نے بھیجا اس کو. اسی طرح پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج سے 1976 میں نے ڈیسک پہ کام شروع کیا تھا جب میں نوکری پڑھتا تھا یونیورسٹی میں. خبر کے بارے میں اتنی پیکولیرٹی ہوتی تھی. ظہور عالم شہید صاحب مرحوم اللہ بخشے فوت تھے, وہ ڈیسک انچارج ہوتے تھے, ایسے چھانتے تھے خبر کو کہ 3 دن انتظار کرتے تھے کہ خبر. ظاہر ہے. آج کیا ہے, جلدی, واٹس ایپ, تیزی. واٹس ایپ تو بات کی بات ہے, میں سر مین میڈیا کی بات کر رہا ہوں. آپ چلاتے ہیں, وہ اس نے چلا دی, اور پھر سب ایک اور فوت ہو گیا ہمارے ایڈیٹر صاحب, ان کا ایک خبر چھپی ہے نا کسی اور جگہ, جھوٹی بھی چھپی ہے, اپنے بندے کو ذلیل کیا, 500 روپے تنخواہ سے کاٹ لیے کہ تمہاری خبر کیوں نہیں چھپی. تو وہ کہتا تھا سر یہ جھوٹی خبر ہے, لیکن جھوٹی اور لگاؤ تو صحیح. ہم نے خود یہ راستہ دیا ان کو, اب وہ چڑھ دے. لیکن یہ تازہ صورتحال ہوئی کیوں ہے؟ تازہ صورتحال آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ اینی پرسن کا اسی لیے آیا کہ مراد سعید کی جگہ یا کہ پرائم منسٹر کی مسز کی جگہ کوئی بندہ جا کے کمپلین درج کرے کہ میرے, اس کو ایک راستہ نکالا گیا تاکہ وہ بندہ سامنے نہ آئے. لیکن کیا یہ ایک بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ فلاں آدمی کی توہین سے واقعی مجھے دل کو ٹھیس پہنچی؟ تو یہ تو کیس پہلے دن خارج ہو جائے گا کہ آپ کریڈینشلز بتاؤ کہ آپ کو ٹھیس کیسے پہنچی, آپ کا تعلق کیا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک, ایک تو یہ اس کا نہیں, آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو وہ بھی اسی والے سے ہوا ہے. وہ دیکھیں اس میں قانون ہو یا نہ ہو, پاکستان کی پولیس قانون نہیں دیکھا کرتی, پاکستان کی ایف آئی اے قانون نہیں دیکھا کرتی, ان کو عادت پڑی ہوئی ہے اس چیز کی. اچھا, اب مسئلہ ذرا مسلم بیگ والا مسئلہ کیا ہے؟ مسلم بیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے نمبر بنانے کی کوشش کی. آپ مجھے یہ بتائیں, آج میرا صاحب چون چاں کر کے چلے گئے, انہوں نے اپنا ان کو کہا کہ یہ کرو وہ کرو, وہ آگے جا کے سپریم کورٹ میں بحال ہو جائے گا, 4 دن خواری کاٹے گا, واپس آ جائے. آج تک مجھے کبھی کسی بندے کو ایسے کسی جوڈیشری نے ایسے کر کے دکھایا نہیں, کر کے دکھایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر وہ بندہ جو کہ ہیلم آف افیئر پہ بیٹھا ہے, جب بھی اس کو خود کام نکالنا تو تسی ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو بتاتا ہے یار یہ کام کر کے دکھاؤ مجھے. ہر ایک نے کیا, پرائم منسٹر نے بھی کیا ہے, وزیر اعلیٰ نے بھی کیا ہے, آرمی نے بھی کیا ہے, جوڈیشری نے بھی کیا ہے, بیوروکریٹس نے بھی کیا, سب نے کیا ہے. استعمال پولیس ہوئی ہے. اچھا, اور یہ استعمال ہونا شروع ہوئی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے. جب پہلے آپ کو پتا ہے کہ دلائی کیمپ جب بنا تھا تو کیسے لوگوں کو اٹھا کے لے کے گئے, اور کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس دور کے اندر, آج تو ہمارے ہیرو ہیں نا سارے, حسین نقی کمیونسٹ جیل میں, مجیب الرحمان شامی مسلمان اسلام پسند جیل میں, الطاف حسن قریشی جیل میں, اپنا جسارت والے صلاح الدین صاحب جیل میں, پنجاب پنچ والا وہ جو تھا ایڈیٹر کیا نام تھا منظور قادر کمیونسٹ, وہ جیل میں. کسی کو چھوڑا؟ 4 5 سال جیل میں رہے, کوئی قانون نہیں تھا. اچھا, جیل میں ڈال دیا, ختم. وہ جو جسارت کے بارے میں پروفیسر غفور سے سوال کیا کہ جسارت کیوں نہیں نکل رہا, تو انہوں نے کہا صلاح الدین اور جسارت اکٹھے نکلیں گے. اچھا,
اچھا اس کے بعد آگے آئے آپ ضیاء الحق کے زمانے میں جو کچھ ہوا، یہ بیسیکلی پریس مسئلہ سمجھ ہے کہ اس زمانے میں کبھی کسی نے فیک نیوز کا سہارا لیا بھٹو کو بدنام کرنے کے لیے؟ ایون ضیاء الحق جیسے بندے کو بدنام کرنے کے لیے فیک نیوز کا کہانیاں چلتی تھیں، آنکھوں کے بارے میں بھی چلتی تھیں، باقی چیزیں اس کی شکل صورت کے بارے میں، لیکن فیک نیوز کا سہارا نہیں لیا گیا. ہمارے موریلٹی پرنسپل ہمارا، اور اس کے باوجود سب نے جیلیں کاٹی، سب نے جیلیں کاٹی، اس کے باوجود کوڑے کھائے، جیلیں کاٹی، لیکن نہیں یہ موریلٹی سٹینڈرڈ نہیں آنے دیا. میں آپ بھی کہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اپنے اندر سے کہ آپ کا محاسبہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک کرائٹیریا اب نہیں رہ گیا کہ فیک نیوز لگانی ہے یا صحیح نیوز، کرائٹیریا یہ رہ گیا کہ پہلے کس نے نیوز دی، بے شک فیک کیوں نہ ہو. یہ وجہ ہے کو چڑھ تو نہیں، یہی وجہ ہے اس وجہ سے اس طرح کے لوگ آتے ہیں. لیکن یہ عمران خان صاحب کے بڑا غلط ہوگا جب آپ کسی بندے کو فلو اس میں اجازت دے دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے سوشل میڈیا کے بارے میں آپ باتیں ہم اکثر کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا آپ کو اپنا کردار جو ہے وہ صحیح ثابت کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. اگر تو آپ کھڑے ہونا کہ جی نون لیگ یہ کرتی تھی، بے نظیر کے بارے میں یہ کرتے، ہم نے یہ نہیں کیا، پھر تو حق بجانب، پھر تو آپ کہہ سکتے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے. عمران خان کی پارٹی نے ایک آدمی کی بھی عزت نہیں اچھالی، لیکن جب آپ نے عزت اچھال دی تو آپ برابر کٹہرے میں آ کھڑے ہو جائیں. دونوں کے سیل ہیں، دونوں کے سیل برابر کی غلاظت پہ بھرے ہوئے ہیں. تو کیا ایف آئی اے جو ہے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں سیل، نہ وہ مریم کے سیل کو چھاپا مار سکتی تھی، نہ عمران خان صاحب کے سیل کو. یا تو کردار دکھاؤ. میں تو سچ طور پہ عثمان صاحب جانتے ہیں، میں تو سچ طور پہ وکٹم اس چیز کا. صحیح ہے. اور مین سٹریم جرنلسٹوں کی وجہ سے میں وکٹم بنا. لیکن سچی بات ہے کہ میں نے تو نہیں کسی کی پگڑی اچھالی، اور میں نے تو اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ الٹا پڑے گا. اس لیے الٹا پڑے گا کہ آپ کے پاس میکنزم ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے خان صاحب گھبرا گئے تھوڑا بہت. سر مسئلہ نہیں، آج اپوزیشن کو کہا ہے کہ آپ نے نہیں گھبرانا بھائی، اس کا مطلب خان صاحب گھبرا گئے. جب گھبرائے ہوئے تو ہیں خان صاحب، گھبرائے ہوئے تو ہیں، یہ بات تو صحیح ہے. خان صاحب گھبرائے تو ہیں. اس کی ایک وجہ ہے خان صاحب کی پولیٹیکل ٹریننگ. خان صاحب ایک بات بتاؤں، کل حفیظ اللہ نیازی جیسا بندہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھا. اچھا. اس نے کہا کہ میں اس کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح، وہ گھبرایا ہوا نہیں ہے، وہ ایک ایسے موڈ میں ہے کہ جو موڈ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا. اس نے 4 چیزیں بتائی ہیں اور واقعی اس نے صحیح بتائی ہیں کہ اگر عمران خان کو نکالا گیا تو سب سے پہلے مجھے کہے گا کہ یہ امریکہ کے ساتھ جانا چاہتے تھے، میں نے انکار کیا. یہ امریکہ کو اڈے دینا چاہتے تھے، میں نے انکار کیا. یہ طالبان کے ساتھ چاہتے تھے کہ تعلقات نہ بنائیں، میں نے انکار کیا. یہ چین سے دوستی ختم کرنا چاہتے تھے جو صدیوں سے ہماری چلی آ رہی، میں نے انکار کیا. یہ روس کہتا ہے یہ اتنے 4 سلوگنز ملیں گے. اس کا مطلب ہے خان صاحب نے صحیح کہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا. وہ خطرناکی یہ ہے بات ٹھیک. اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے عثمان صاحب. یہ اور جتنے اپوزیشن کے لوگ، میں سچی بات کرتا ہوں، اچھا یہ تو الگ بحث ہے کہ خان صاحب کا انکار ایک سال صبر کر لیں، ایک سال صبر کر لیں نا تو اچھا پھل مل سکتا ہے. اچھا میں صحیح کہتا ہوں. اچھا چلے رشیا بھی جا رہے ہیں خان صاحب، اور میرا خیال کل اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. تفصیل سے بات کریں گے. اب آئی ہیو دا نیوز کہ عمران خان صاحب جو 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے وہاں کی، اس کی اپنا دیکھیں، چائنیز پریزیڈنٹ نے صرف 2 لوگوں سے ملاقات کی ہے. اچھا. ایک پرائم منسٹر عمران خان سے اور ایک پوٹن پریزیڈنٹ پیوٹن سے. ورنہ قطر سب آئے ہوئے تھے. پاک یہ ہم بڑے ڈسیزو پیریڈ میں اور وہ اس پیریڈ کو کل ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ. لیکن یہاں بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مودی کے بھارت کا کہ جہاں مسلمانوں پر زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مودی حکومت کی مسلمان دشمنی ایک بار پھر سامنے آئی ہے اور 38 مسلمانوں کو سزائے موت کے فیصلے کے بعد بی جے پی اس وقت جشن منا رہی ہے. اور یہ سب 38 مسلمان ہیں، یہ ہیں کون اور کس عدالت نے ان کو سزا سنائی، اور ایک حکمران پارٹی کا اس پورے فیصلے پر جس طریقے سے جشن منانا اور اس کو وائرل کرنا، یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ جب جینوسائیڈ ہوتا ہے تو جینوسائیڈ کی 10 مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. ان میں جو آخری سٹیج ہے 2، اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ قتل عام کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے آل انسٹیٹیوشنز کی. صحیح.
جس میں جوڈیشری شامل ہوتی ہے، جس میں فوج شامل ہوتی ہے، جس میں اپنے گورنمنٹ شامل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ڈینائل ہوتا ہے اس کا۔ یہ ڈینائل والے دیکھیں 26 جولائی 2008 کو یہ کوئی 21 کے قریب چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوئے۔ یہ لنچ باکس کے دھماکے تھے، سائیکل پہ بم نصب کیا ہوا، لنچ باکس پہ بم نصب کیا ہوا، اور یہ تقریباً 21 جگہوں پہ احمد آباد میں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کرناٹکا میں ہوئے، بہار میں ہوئے، باقی چیزوں پہ ہوئے، یہ سارے بنگلور میں بھی ہوئے تھے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے دھماکے، بڑا دھماکہ ہوتا تو خبر لگتی۔ اس کی بنیاد کے اوپر ہوا یہ کہ جیسے ہمارے ہاں میڈیا میں بڑا خاص ہے کہ فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی، فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی، ہم بھی کرتے ہیں، 9/11 کا فیشن بن گیا تھا۔ تو تمام انڈیا نے کہا کہ جو ہے لشکر انڈین مجاہد لشکر الجہاد الاسلامی جو ہے، انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ کوئی ویڈیو نہیں، کوئی آڈیو نہیں، انہوں نے اس کا ایک کہا کہ ہمیں ای میل آئی ہے، ای میل کہیں سے بھی جنریٹ کی سکتی ہے، ساری بات ایسی تو مسئلہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جس وقت ایک بندے کو انہوں نے پکڑا جو فون کر رہا تھا کسی شخص کو، اور فون کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کرناٹکا میں تو مزہ نہیں آیا، ادھر مزہ آ گیا بموں کا۔ اچھا، اس بندے کو انہوں نے پکڑا، اور اس دو کی بات کہتے ہیں ہمیں لیڈ ملی ہے، اور انہوں نے مفتی عبدالبشیر اور مولانا مفتی عثمان ان ساروں کو پکڑا۔ تقریباً انہوں نے بے شمار گرفتاری کی، لیکن 77 لوگوں کے خلاف چالان درج ہوا۔ ان میں سے 28 جو تھے ان کو عدالت نے ایکوٹ کر دیا، اور 38 لوگ جو تھے ان کو سزائے موت ہوئی، اور 11 جو ہیں ان کو کہا گیا کہ عمر قید جو ہے۔ اب یہ گزشتہ 100 سال کی تاریخ میں دنیا کے کسی ملک میں کسی اقلیت جو ہے اس کی اتنی بڑی جو سزائے موت کی پہلی مثال ہے۔ ایک دو بھی ہوتی ہیں، وہ بھی بہت کم جیسے۔ ایون وار اینڈ ٹیرر کے اندر، عدالتی کارروائی کے اندر، کسی ایک کیس کے اندر 9/11 میں بھی اتنی سزا نہیں ہوئی نہیں، بلکہ بہت کم۔ پھانسی کی سزا جو ہے 7/7 میں بھی اتنی نہیں ہوئی، 9/11 3000 بندہ مارا گیا تو نہیں ہوئے، حملے ہوئے، باقی جو ہوا عراق کی کورٹ کے اندر کیمیکل علی والا مقدمہ چلا ہے، صدام حسین والا مقدمہ چلا ہے، اتنی بڑی تعداد میں نہیں، اتنی بڑی تعداد میں سزائیں نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 38۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ 38 بندوں کو جو قتل کیا گیا ہے یہ سپریم کورٹ تک بھی ان کی سزا ختم ہو جائے گی، تو انڈیا کی عدالت میں اب یہ جرات ختم ہو چکی ہے۔ افضل گرو کے کیس کے بعد جس وقت آپ پورے کا پورا کیس پڑھیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ملتا، لیکن ہم عوامی ضمیر کو کرنے کے لیے۔ ایک اور میں عثمان صاحب بات بتاؤں، ہمارے ملک میں نا نارملی ایک بڑا تصور بنایا گیا کہ اگر سیکولر انڈیا ہوتا تو شاید یہ بہتر نہ ہوتا۔ انڈیا کا جو اینڈ آف انڈیا میں نے بات بھی کی تھی، جو خوشونت سنگھ کی کتاب ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ انڈیا میں بی جے پی کو راستہ ہموار جو ہے وہ 35 سال کانگریس کی حکومت نے کیا ہے۔ جس ملک کے اندر مسلمان کو چھوڑیں 2 پرائم منسٹر جو ہیں اقلیتوں نے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے قتل کیے ہوں، اندرا گاندھی کو کیا اور راجیو گاندھی کو کیا، ٹیمل والوں نے قتل کیا، پرائم منسٹر قتل کیے ہوں۔ یعنی بالکل ویسے ہی جنہوں نے جنرل ڈائر کو قتل کیا تھا جلیانوالہ باغ کے اوپر، ویسے ہی انہوں نے بیانت سنگھ گاندھی کو قتل کیا تھا۔ اس ملک میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم یا جمہوریت؟ ٹوٹل انڈیا ایک ہی ہے۔ سر قائد اعظم کی بات آج بھی سچ ثابت ہے، ہندو از انکوریجبل، ناقابل اصلاح ہے، ہم نہیں رہ سکتے اس کے ساتھ۔ چلے جی، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے، کچھ نئی خبروں، کچھ نئے تجزیات کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔